فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد و ثنا اس پروردگار عالم کے لیے جو خالق ارض و سماوات ہے، اور بعد از درود محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ہم آج کی اس ریکارڈنگ کا آغاز کرتے ہیں میزان الحکمت جلد چہارم کا صفحہ نمبر 63، اور جس فصل پہ ہم پہنچے ہیں وہ فصل ہے 3 اور ہیڈنگ ہے ریا، اور اس میں باب ہے 1406، اور اس کی جو عنوان ہے وہ ہے ظاہر خوبصورت اور باطن مریض۔ اس کا یہ پہلا حصہ ہے۔ اس کے بعد لکھا ہوا ہے قرآن مجید، انڈر لائن ہوا ہوا، اور اس میں قرآن مجید کے تحت ایک آیت تحریر ہے، اس کو میں پڑھنے کی جسارت کر رہی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ۔ حوالہ ہے سورہ انفال، آیت نمبر 47، اور اس کا ترجمہ ہے، اور ان لوگوں جیسے نہ ہو جاؤ جو اتراتے ہوئے اور لوگوں کو دکھلانے کے واسطے اپنے گھروں سے نکل کھڑے ہوئے اور لوگوں کو خدا کی راہ سے روکتے ہیں۔ اور نیچے پھر اس کے بریکٹ میں لکھا ہوا ہے قول مؤلف۔ اس سلسلے کی مزید آیات کے لیے ملاحظہ ہو سورہ بقرہ آیت نمبر 264، سورہ نساء آیت نمبر 38 اور 142، سورہ معون آیت نمبر 6 اور 7۔ اس کے بعد حدیث شریف کا عنوان ہے، اور جو حدیث ہے اس کا نمبر ہے 6769، یعنی 6769، اور اس میں تحریر ہے جس شخص کا ظاہر اس کے باطن سے زیادہ سنگین ہو اس کا میزان عمل ہلکا ہوگا۔ حوالہ ہے بحار الانوار جلد 71 صفحہ نمبر 365، اور بحار الانوار جلد 78 صفحہ نمبر 173، امام محمد باقر علیہ السلام۔ اگلی حدیث ہے 6770، 6770۔ انسان کے لیے کتنی بری بات ہے، ہم اگلے صفحے پہ آ رہے ہیں، اس کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ انسان کے لیے کتنی بری بات ہے کہ اس کا باطن مریض اور ظاہر خوبصورت ہو۔ اس کا جو حوالہ ہے وہ غرر الحکم حکم اور حضرت علی علیہ السلام۔ اگلی حدیث ہے 6771، ریاکار کا ظاہر جمیل اور باطن مریض ہوتا ہے۔ اس کا بھی غرار الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ اگلی حدیث 6772، اے میرے پیارے بیٹے، لوگوں کو یہ مت دکھاؤ کہ تم اللہ سے ڈرتے ہو جبکہ تمہارا دل فسق و فجور کا مرتکب ہے۔ حوالہ ہے بحار الانوار جلد 70 صفحہ نمبر 250، حضرت لقمان۔ حدیث نمبر 6773، پروردگار میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ تو دیکھنے والی آنکھوں میں میرے ظاہر کو خوبصورت بنائے، اور میں جو کچھ تیرے لیے اپنے باطن میں رکھتا ہوں اسے بدصورت بنانے میں لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنے دل میں ہر وہ چیز چھپائے رکھوں
جسے تو اچھی طرح جانتا ہے۔ اپنے ظاہری حسن کے ساتھ لوگوں کے سامنے آؤں اور اپنے برے عمل کے ساتھ تیری بارگاہ میں حاضری دوں، تیرے بندوں کے نزدیک ہو کر اور تیری رضامندی سے دوری اختیار کرتے ہوئے۔ شرح ابن ابی الحدید جلد 19 صفحہ نمبر 167، حضرت علی علیہ السلام۔ اگلی حدیث ہے 6774۔ ابن مسعود، اس بات سے بچو کہ تم انسانوں کے سامنے تو خدا کے لیے اپنے خشوع اور تواضع کا اظہار کرو، لیکن تمہارا اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ یہ ہو کہ تم رب کی نافرمانی اور گناہوں پر اصرار کرتے ہو۔ ایسے لوگوں کے بارے میں خداوند عزوجل فرماتا ہے، وہ بریکٹ میں لکھا ہے خدا خیانت کار آنکھوں کو بھی جانتا ہے اور جو کچھ سینے میں چھپاتے رہتے ہیں ان کو بھی۔ بحار الانوار جلد 77 صفحہ 109، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب ہم آ گئے ہیں اگلے باب پر۔ باب ہے 1407، ظاہر خوبصورت اور باطن مریض، اس کا ہے دوسرا حصہ۔ حدیث کا نمبر ہے 6775، 6775۔ اے ظاہری دلکش صورتوں اور خواہشات کی تکمیل کرنے والوں، کیا وجہ ہے کہ میں تمہارے جسموں کو آباد اور تمہارے دلوں کو تباہ و برباد دیکھتا ہوں۔ خدا کی قسم، اگر تم اپنی اس کیفیت کو دیکھو جس کے ساتھ تم اللہ سے ملاقات کرو گے اور جس حالت میں تم اس کے حضور پہنچو گے تو تم ضرور کہو گے۔ سورہ اعراف کی آیت، اس کا حوالہ دیا ہوا ہے، آیت نمبر ہے 27، یعنی اے کاش ہم دنیا میں دوبارہ لوٹا دیے جاتے۔ اگلے صفحے پہ ہم آ گئے ہیں، صفحہ نمبر ہے 66۔ ہم لوٹا دیے جاتے اور اپنے پروردگار کی آیتوں کو نہ جھٹلاتے اور ہم مومنین سے ہوتے۔ بحار الانوار جلد 78 صفحہ نمبر 171، امام محمد باقر علیہ السلام۔ اگلی حدیث ہے 6776، 6776۔ سخت عذاب ہے ان لوگوں کے لیے جو دین کے ذریعے دنیا کماتے ہیں، لوگوں کے دکھاوے کے لیے بھیڑ کی کھال پہنتے ہیں۔ ان کی زبانیں چرب و نرم ہوتی ہیں، ان کا کلام شہد سے زیادہ میٹھا ہوتا ہے اور ان کے دل بھیڑیوں جیسے ہوتے ہیں۔ اللہ ان سے فرماتا ہے، کیا تم میرے ذریعے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہو؟ بحار الانوار جلد 77 صفحہ 173، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث نمبر 6777۔ اور ان لوگوں میں کچھ وہ بھی ہیں جو آخرت کے عمل کے ذریعے دنیا کو طلب کرتے ہیں اور دنیا کے عمل کے ذریعے آخرت کو طلب نہیں کرتے، اپنے آپ کو جھکائے رکھتے ہیں، چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہیں، اپنے کپڑوں کو سمیٹے رہتے ہیں، امانت کے لیے اپنے آپ کو مزین کیے رہتے ہیں اور ستر الہی کو اپنی معصیت کاری کا ذریعہ بناتے ہیں۔ بحار الانوار جلد 78 صفحہ نمبر 5، حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث نمبر 6778۔ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ انسان وہ ہے جس کے کپڑے اس کے عمل سے بہتر ہوں، یعنی اس کا لباس تو نبیوں والا ہو لیکن عمل جبار لوگوں والے۔ کنز الاعمال حدیث نمبر 7483، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اس کا حوالہ تھا۔ اب آتے ہیں اگلی حدیث پر، 6779، 6779۔ قیامت میں سب سے زیادہ اس شخص پر عذاب کیا جائے گا جس میں لوگ اس کی نیکی کو باور کریں جبکہ اس میں نیکی موجود نہ ہو۔ کنز الاعمال حدیث نمبر 7485، یہ اس کا حوالہ ہے، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم کے ساتھ۔ اور اس میں نیچے بریکٹ میں تحریر ہے، قول مؤلف ملاحظہ ہو، علم جو شخص عدالت کی تعریف کرے لیکن خود اس کی مخالفت کرے۔ اب آ گئے ہیں ہم اگلے باب پر، اور یہ ہے 1408۔ اس کا عنوان ہے اس نے میرے لیے عمل نہیں کیا۔ حدیث کا نمبر ہے 6780۔ یقیناً فرشتہ انسان کے اعمال خوش ہو کر آسمانوں کی طرف لے جاتا ہے۔ جب اس کی نیکیاں لے کر اوپر جاتا ہے تو خداوند عزوجل فرماتا ہے ان اعمال کو سجین جہنم کے طبقے میں ڈال دو، کیونکہ یہ شخص میری ذات کے قصد سے انہیں نہیں بجا لایا۔ اگلا صفحہ آ جاتا ہے، صفحہ نمبر ہے 68، اور جو ہم نے حدیث پڑھی اس کا حوالہ تھا بحار الانوار جلد 72 صفحہ نمبر 278، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث نمبر آ گئی ہے 6781۔ بندے کے عمل کے محافظ فرشتے خوشی خوشی اس کے اعمال کو لے کر اوپر کو جاتے ہیں، تمام حجابوں کو عبور کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جہاں پہنچتے ہیں اور اس کے اعمال صالح اور دعا مانگنے کی گواہی دیتے ہیں، تو خداوند عزوجل فرماتا ہے تم تو میرے بندے کے اعمال کے محافظ ہو، لیکن میں اس کے دل کی حالت کو جانتا ہوں، اس نے اس عمل کے ذریعے میرا قصد نہیں کیا تھا، اس پر میری لعنت ہے۔ حوالہ ہے مستدرک الوسائل جلد 1 صفحہ نمبر 12، بحار الانوار جلد 70 صفحہ نمبر 248، کنز الاعمال حدیث نمبر 7508، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگلا باب اسی صفحے پہ تحریر ہے، وہ ہے 1409، اور اس کا عنوان ہے جو غیر خدا کے لیے عمل کرتا ہے اللہ اسے اسی کے سپرد کر دیتا ہے۔ حدیث ہے 6782۔ ریاکاری سے بچو، کیونکہ جو شخص غیر خدا کے لیے عمل کرتا ہے خدا اسے اسی کے حوالے کر دیتا ہے جس کے لیے وہ یہ عمل کرتا ہے۔ حوالہ بحار الانوار جلد 72 صفحہ نمبر 267، 266، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ حدیث نمبر ہے 6783۔ ریاکار کو بروز قیامت یوں بلایا جائے گا، اے فاجر، اے غادر، اے ریاکار، تیرا عمل ضائع ہو گیا اور تیرا اجر باطل ہو گیا، جا اور اپنا اجر اس شخص سے جا کر مانگ جس کے لیے تو عمل کرتا رہا۔ بحار الانوار جلد 72 صفحہ نمبر 303، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث نمبر ہے 6784۔ بندے کو کیا ہو گیا ہے کہ جب خدا اسے پہچان لے اور لوگ اسے نہ پہچانے؟ اس کا کیا نقصان ہے؟ کیونکہ جو شخص خدا کے لیے عمل کرتا ہے اس کا ثواب بھی خدا کے پاس ہوتا ہے، اور ہر قسم کی ریا شرک ہے۔ مستدرک الوسائل جلد 1 صفحہ 11، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ حدیث 6785۔ خداوند عزوجل فرماتا ہے میں شرک سے بے نیاز ترین شریک ہوں، لہذا جو شخص اپنے عمل میں میرے غیر کو شریک کرتا ہے تو میں اس سے بری ہوں، اور وہ اس کے لیے ہے جسے اس نے میرا شریک قرار دیا ہے۔ بحار الانوار جلد 72 صفحہ نمبر 282، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب ہم آ گئے ہیں صفحہ نمبر اس کتاب میزان الحکمت کے صفحہ نمبر 70 پہ، یہاں پہ ہے باب 1410، اور عنوان ہے ریاکار کا عمل قبول نہیں ہے۔
حدیث ہے 6786۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کو قبول نہیں فرماتا جس میں ذرہ برابر بھی ریا ہو۔ بحر الانوار جلد 72 صفحہ نمبر 304۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث 6787 6787۔ اے ابن مسعود، جب تم نیکی کا عمل بجا لاؤ اور اس سے تم غیر خدا کا ارادہ کرو تو پھر اس کے ثواب کی امید نہ رکھو، کیونکہ خدا وند تعالیٰ فرماتا ہے سورہ کہف آیت نمبر 105 میں، یعنی ہم ان کے لیے قیامت کے دن میزان حساب بھی قائم نہ کریں گے۔ بحر الانوار جلد 77 صفحہ نمبر 103۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث 6788 6788۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں سب سے بہتر شریک ہوں۔ جو شخص کسی بجا لائے جانے والے عمل میں میرے ساتھ میرے غیر کو شریک کرے گا تو میں صرف اس عمل کو قبول کروں گا جو خالصتاً میرے لیے ہوگا۔ بحر الانوار جلد 72 صفحہ نمبر 288 288 اور 299 299۔ امام جعفر صادق علیہ السلام۔ صفحہ نمبر 10 301 اور 304۔ امام موسی کاظم علیہ السلام۔ کنز الاعمال صفحہ نمبر 7473 7474۔ حدیث کا نمبر ہے 6779 6789۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے، جو شخص میرے اور میرے غیر کے لیے عمل کرتا ہے وہ عمل اس کے لیے ہے جس کے لیے انجام دیا ہے۔ بحر الانوار جلد 72 صفحہ نمبر 298 298۔ امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اور قول مؤلف لکھا ہوا ہے، ملاحظہ ہو وسائل الشیعہ جلد 1 صفحہ نمبر 59 59 باب جس عبادت کا مقصد ریا ہو وہ باطل ہوتی ہے۔ اب آ گئے ہم، باب ہے 1411 اور عنوان ہے کس بات میں نجات ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 6790۔ کسی شخص نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، نجات کس بات میں ہے؟ فرمایا، خدا کی اطاعت کے لیے ایسا کوئی عمل نہ کرو جس سے تم لوگوں کی خوشنودی کو پیش نظر رکھو۔ شرح ابن ابی الحدید جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 179 179۔ تنبیہ الخواطر صفحہ نمبر 153۔ اور ہم میزان الحکمت کے اب جس صفحے پہ پہنچ گئے ہیں وہ ہے صفحہ نمبر 72 اور حدیث کا نمبر ہے 6791۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، کل بروز قیامت کس بات میں نجات ہے؟ فرمایا، اس بات میں کہ تم اللہ کو دھوکہ نہ دو، ورنہ وہ تمہیں ہی اس دھوکے میں ڈال دے گا، کیونکہ جو شخص اللہ کو دھوکہ دیتا ہے اللہ بھی اسے اسی دھوکے میں ڈال دیتا ہے، اس سے ایمان کو جدا کر دیتا ہے اور نفس اسے دھوکے میں ڈال دیتا ہے۔ کاش اسے اس بات کا شعور ہو۔ اس سے پوچھا، اللہ کس طرح اس کو دھوکے میں ڈال دیتا ہے؟ فرمایا، یوں کہ وہ عمل تو حکم خدا ہی پر کرتا ہے، پھر اس سے اس کے غیر کا قصد کر لیتا ہے۔ بحار الانوار جلد 72 صفحہ نمبر 295۔ مستدرک الوسائل جلد 1 صفحہ نمبر 11۔ در منصور جلد 1 صفحہ نمبر 20۔ قول مؤلف تحریر ہے، ملاحظہ ہو سجود باب اور بریکٹ میں لکھا ہوا ہے، جو خدا کو دھوکہ دیتا ہے خدا اسے اسی دھوکے میں ڈال دیتا ہے۔ کتاب میزان الحکمت جلد 4 ہم پڑھ رہے ہیں، صفحہ نمبر 73 پہ ہم پہنچ گئے ہیں۔ اس میں ہے باب کا نمبر ہے
1412 1412 ریا شرک ہے، یہ اس کا عنوان ہے اور اس کا پہلا حصہ ہے، اور اس میں جو حدیث ہے اس کا حوالہ ہے 6792، حدیث کا نمبر ہے 6792۔ اللہ تعالیٰ کے اس قول پس جو شخص، سورہ کہف کی آیت کا حوالہ ہے 110، پس جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے حاضر ہونے کا آرزو مند ہو اسے اچھے کام کرنے چاہیے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے کے بارے میں ارشاد فرمایا، ایک شخص ثواب کا کوئی کام کرتا ہے اور اس سے وہ رضائے الہی کا طالب نہیں ہوتا بلکہ لوگوں کی ستائش کا خواہاں ہوتا ہے کہ لوگوں کے درمیان اس کی شہرت ہو، یہی وہ شخص ہوتا ہے جو اپنے رب کی عبادت میں شرک کرتا ہے۔ حوالہ ہے بحر الانوار جلد 72 صفحہ نمبر 282، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ حدیث نمبر آ گئی 6793۔ ایک شخص حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، میں صدقہ بھی دیتا ہوں اور صلہ رحمی بھی کرتا ہوں، لیکن میں یہ سب کچھ صرف ذات خدا کے لیے کرتا ہوں۔ یہ اگلا صفحے پہ تھا، میں یہ سب کچھ ذات خدا کے لیے کرتا ہوں، پھر جب میرا تذکرہ ہوتا ہے اور ستائش کی جاتی ہے تو اس سے میں خوش ہوتا ہوں اور خود پسندی میں مبتلا ہو جاتا ہوں، میرے بارے میں کیا حکم ہے؟ یہ سن کر سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے اور کوئی بات نہیں کی۔ اس اثناء میں مذکورہ آیت فمن کھانا یرجو نازل ہوئی۔ حوالہ ہے نور الثقلین جلد 3 صفحہ نمبر 316۔ حدیث نمبر آگئی 6794۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خداوند عالم کے اس قول فمن کانا یرجو کی تفسیر پوچھی گئی تو آن جناب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لوگوں کے دکھانے کے لیے نماز پڑھے وہ مشرک ہے، اور جو شخص کسی حکم خدا کو بجا لائے لیکن لوگوں کے دکھانے کے لیے ہو تو وہ بھی مشرک ہے۔ بحار الانوار جلد نمبر 72 صفحہ نمبر 397۔ امام محمد باقر علیہ السلام۔ حدیث 6795۔ اسی آیت کی تفسیر میں فرمایا، یہ شرک ریا کا شرک ہے۔ حوالہ بحر الانوار جلد 72 صفحہ 397، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ حدیث نمبر 6796۔ علا بن فضیل عین لام الف، علا بن فضیل حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، میں نے امام علیہ السلام سے فمن کھانا یرجو کی تفسیر کے بارے میں پوچھا تو فرمایا، وہ شخص نماز پڑھے یا روزہ رکھے یا غلام آزاد کرے یا حج بجا لائے اور اس سے بھی اس کی غرض لوگوں کی ستائش کا حصول ہو تو وہ اپنے عمل میں شرک کا مرتکب ہوگا، یہ مخفی شرک ہے۔ بحار الانوار جلد 72 صفحہ نمبر 201۔ اب نیچے لکھا ہے قول مؤلف، ملاحظہ ہو اس میں معاف کیجیے گا انورٹڈ کامرز میں ہے امت باب، اور پھر دوبارہ سے انورٹڈ کامرز میں ہے مجھے اپنی امت کے بارے میں سب سے زیادہ خوف ہے، نیز عنوان شرک۔ اب آ گیا ہے اگلا باب کا نمبر ہے 1413 اور ہیڈنگ وہی ہے ریا شرک ہے، اس کا یہ حصہ ہے نمبر 2۔ حدیث کا نمبر ہے 6797۔ جان لو کہ تھوڑی سی ریا بھی شرک ہے۔ بحار الانوار جلد 77 صفحہ نمبر 291۔ غرر الحکم نہج البلاغہ خطبہ نمبر 86 حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث کا نمبر ہے 6798۔ شداد بن اوس کہتا ہے کہ میں نے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ گریہ فرما رہے ہیں، میں نے پوچھا
یا رسول اللہ، آپ کو کیا چیز رلا رہی ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا، میں اپنی امت پر شرک کے خوف سے رو رہا ہوں۔ البتہ وہ نہ تو کسی بت کی پرستش کریں گے اور نہ ہی سورج و چاند کی، بلکہ وہ اپنے اعمال ریاکاری کے لیے بجا لائیں گے۔ شرح ابن ابی الحدید جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 179۔ حدیث کا نمبر ہے 6799۔ میں تمہارے بارے میں چھوٹے شرک سے ڈرتا ہوں۔ لوگوں نے عرض کیا، شرک اصغر، چھوٹا شرک کیا ہے؟ فرمایا، ریا۔ شرح ابن ابی الحدید جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 179، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث 6800۔ ہر ریا شرک ہے، کیونکہ جو شخص لوگوں کے لیے عمل کرتا ہے اس کا ثواب بھی لوگوں کے پاس ہی ہوگا۔ بحار الانوار جلد 72 صفحہ نمبر 281، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اب ہم پہنچ گئے ہیں باب 1414 پر۔ عنوان ہے ریاکار جہنمی ہے، پہلا حصہ۔ حدیث کا نمبر 6801۔ انورٹڈ کامرز میں لکھا ہوا ہے، جہنم اور اہل جہنم ریاکار سے خوف کے مارے چیخیں چلائیں گے۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ وہ کیسے؟ فرمایا، جہنم کی اس گرمی سے جس میں عذاب دیا جائے گا، جس میں انہیں عذاب دیا جائے گا۔ مستدرک الوسائل جلد 1 صفحہ نمبر 11، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث نمبر ہے 6802۔ جو شخص قرآن مجید کو شہرت اور کسی چیز کے حصول کے لیے پڑھے گا تو بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس حالت میں ملاقات کرے گا کہ اس کا چہرہ ہڈیوں کا ڈھانچہ ہوگا جس پر کوئی گوشت نہیں ہوگا۔ قرآن اسے پس گردن دبوچ کر جہنم میں ڈال دے گا اور اس میں جا گرے گا۔ حوالہ ہے ثواب الاعمال صفحہ نمبر 337، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث کا نمبر ہے 6803۔ روایت میں ہے کہ خداوند عز و جل کچھ لوگوں کو جہنم میں جانے کا حکم دے گا اور وہ مالک دروغائے جہنم سے فرمائے گا کہ جہنم سے کہو کہ ان کے پیروں کو نہ جلائے، کیونکہ وہ ان سے چل کر مسجد کو جاتے تھے، اور ان کے ہاتھوں کو بھی نہ جلائے کیونکہ وہ انہیں اٹھا کر دعا مانگا کرتے تھے۔ مالک یعنی دروغ جہنم ان جہنمیوں سے کہے گا، اے بدبختو، تمہاری کیا صورت حال ہے؟ وہ کہیں گے، ہم اللہ کے علاوہ اوروں کے لیے عمل کیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے ہمیں یہ حکم ملا ہے کہ اپنا ثواب ان لوگوں سے جا کر حاصل کرو جن کے لیے تم عمل کیا کرتے تھے۔ بحار الانوار جلد 8 صفحہ نمبر 325۔ ہم ہیں اب اس کتاب کے صفحہ نمبر 78 پر، جس میں باب کا نمبر ہے 1415 اور عنوان ہے ریاکار جہنمی ہے، اس کا یہ دوسرا حصہ ہے، اور حدیث کا نمبر ہے 6804۔ قیامت کے دن ایسے بندہ کو لایا جائے گا جس سے نماز پڑھی ہوگی۔ وہ کہے گا، خدا بندہ، میں نے تیری رضامندی کے لیے نماز پڑھی تھی۔ اسے کہا جائے گا، نہیں، بلکہ تو نے اس لیے نماز پڑھی کہ کہا جائے فلاں شخص کی نماز کس قدر اچھی ہے۔ پھر فرشتوں کو حکم ملے گا کہ اسے جہنم میں لے جائیں۔ بحار الانوار جلد 72 صفحہ 301، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ حدیث 6805۔ بروز قیامت سب سے پہلے ایسے شخص کو بلایا جائے گا جس نے قرآن کو جمع کیا ہوگا، جس نے راہ خدا میں شہادت اختیار کی ہوگی اور جو بہت مالدار ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے قاری سے فرمائے گا، کیا میں نے تجھے وہ چیز نہیں بتائی تھی جو میں نے اپنے رسول
محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی تھی۔ وہ جواب میں کہے گا یقیناً اے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا تو پھر تو نے اس پر کس قدر عمل کیا؟ وہ عرض کرے گا پروردگارا میں رات دن اس پر عمل پیرا رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے، فرشتے بھی کہیں گے جھوٹ بولتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا تو نے اس غرض سے عمل کیا کہ کہا جائے کہ فلاں شخص قاری قرآن ہے، اور ایسا ہوا بھی۔ بحر الانوار جلد 72 صفحہ نمبر 305، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث کا نمبر ہے 6806۔ بروز قیامت سب سے پہلا شخص جس کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا وہ ہوگا جس نے شہادت اختیار کی ہوگی۔ اسے خدا کے حضور لایا جائے گا، خدا اس سے اپنی نعمتوں سے آگاہ فرمائے گا اور وہ ان سے آگاہ ہو جائے گا۔ پھر خداوند عالم فرمائے گا تو نے ان کے بارے میں کیا عمل کیا؟ وہ جواب میں کہے گا میں نے تیری راہ میں اس قدر جنگ کی کہ شہید ہو گیا۔ خداوند متعال فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے، بلکہ تو نے جنگ اس لیے کی تھی کہ تجھے یہ کہا جائے کہ تو بڑا جرت مند ہے، اور ایسا کہا بھی گیا۔ پھر اس کے بارے میں حکم ہوگا کہ اسے منہ کے بل جہنم میں گرا دیا جائے۔ بحر الانوار جلد ہے 70 اور صفحہ نمبر ہے 249، 249 جلد 7 صفحہ نمبر صفحہ نمبر 181، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نیچے قول مؤلف تحریر ہے، ملاحظہ ہو انورٹڈ کامز میں نیت باب، پھر انورٹڈ کامز میں اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ ہم پہنچ گئے تھے صفحہ نمبر 80 پر، اور یہاں پہ آج کی نشست کا اختتام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی ریکارڈنگ میں پھر اسی صفحے سے ہم شروع کریں گے، گویا صفحہ نمبر 80 ہوگا اور باب ہوگا 1416۔ عنوان ہے ریاکار کی علامتیں۔ اس وقت تک کے لیے آپ سب سے میں اجازت چاہوں گی۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی، ہم وہیں سے سلسلہ شروع کریں گے جہاں پہ اختتام کیا ہے۔ فی امان اللہ۔